اب 6 اعمال ایسے بتائے جا رہے ہیں جو نماز میں ہیں، اور ان میں سے بھی اگر کوئی ایک عمل چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ ان کو ارکان نماز کہتے ہیں۔ ان میں پہلی تکبیر تحریمہ ہے، جو ہم شروع میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے ایسی تکبیر جو بہت ساری چیزوں کو نمازی پر حرام کر دیتی ہے، حرام کر دیتی ہے۔ حرام تو پہلے ہی حرام ہے، لیکن یہ تکبیر کہنے کے بعد کچھ حلال چیزیں بھی نمازی پر حرام ہو جاتی، حلال چیزیں بھی نمازی پر حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے عام طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارے لیے حلال ہے، پانی پیتے ہیں، ہمارے لیے حلال ہے، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہمارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح ہم سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، یہ صرف حلال ہی نہیں بلکہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح اذان ہو رہی ہو تو اذان کا ہم جواب دیتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بڑا اجر ہے۔ لیکن یہی ساری چیزیں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نمازی پر حرام ہو جاتی۔ اب کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، کوئی باہر سے آ کے سلام کرے تو اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور اسی طرح اگر اذان کی آواز آ رہی ہو اس کا بھی جواب نہیں دے سکتا، پابند ہو گیا۔ آغاز اسلام میں اجازت تھی، شروع میں نمازی سلام کا جواب بھی دے دیتے تھے۔ کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو اگر کوئی پوچھ رہا ہو تو اس کا جواب دیا جاتا تھا کہ اتنی رکعتیں ہو گئی ہیں۔ کوئی اگر آ کے پوچھے جماعت ہو رہی ہے تو اس کو بتا دیا جاتا تھا اتنی رکعتیں ہو گئی۔ تو جب قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ خاموشی کے ساتھ، تو اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، نماز میں کلام اور سلام نہیں، بس نماز اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ تو پہلی چیز تکبیر تحریمہ ہے، یہ فرض ہے، رکن ہے نماز کا۔ دوسری چیز صحت مند آدمی کے لیے قیام یہ فرض ہے، اور قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا اور ساکن رہنا، یعنی قیام یوں سمجھیے کہ یہ ہے، یہ قیام ہے، اور یہ قیام نہیں ہے، یہ قیام نہیں ہے۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ نمازی قیام کی حالت میں مسلسل ہلتے ہی رہتے ہیں۔ بعض نمازیوں کو بچپن سے بے خیالی میں عادت پڑ جاتی ہے، وہ نماز میں اپنے پنجوں کے بل اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ بعض نمازی ہاتھ جب باندھتے ہیں تو یہ دائیں والی کونی ایسے ہلاتے رہتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، یہ عادت بن چکی ہوتی ہے۔ اور بعض نمازی عام حالت کے اندر آپ گفتگو کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، جو ہی نماز کی نیت باندھیں گے تو کوئی نہ کوئی حرکت شروع کر دیں گے۔ ان چیزوں کا بڑا دھیان رکھنا ہے، خود بھی دھیان رکھنا ہے، اور خاص کر جب اپنے بچوں کو نماز سکھائیں تو ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ کہیں بے خیالی میں کوئی بری عادت پکی نہ ہو جائے جو نماز کے قیام کے مخالف ہو۔ یہ عادت عام نمازیوں میں تو دیکھی ہی گئی ہے، لیکن ائمہ کرام میں، اور خاص کر جو حفاظ تراویح پڑھاتے ہیں، چونکہ عام طور پر جب حفظ کیا جاتا ہے تو ایسے حرکت کرتے رہتے ہیں، ایسے یا یوں ایسے حرکت کرتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے، وہ حرکت بعض دفعہ نماز میں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قیام کے منافی ہے۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے خاموش، صحابہ سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح جامد ہو کر سکون کے ساتھ قیام کرتے تھے۔ اور بعض لوگ قیام میں یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نماز ہے تو عاجزی ہے تو اس لیے یوں جھک جاتے ہیں ایسے، یہ جھکنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جھک کر نماز پڑھ رہا ہے، تو آ کر لاٹھی سے یوں اس کو کچکولا دیا، کہ سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ عاجزی انکساری کا تعلق دل کے ساتھ، نہ یہ کہ انسان کوئی نقشہ ہی بنا لے۔ تو سیدھا قیام، کھڑا ہونا، اس کو قیام کہتے ہیں، یہ بھی نماز کے اندر فرض ہے۔ ہاں، جو آدمی بیمار ہے، معذور ہے، تو وہ قیام نہیں کر سکتا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اس کی دین نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ جلدی میں آتے ہیں اور رکعت کو پانے کے لیے دوڑ کے آتے ہیں۔ اول تو دوڑ کے آنا ہی منع ہے، اطمینان اور سکون سے آئیں، ہاں تیز چل کے آئیں تو اچھی بات ہے،
لیکن دوڑنے میں اکثر نقصانات دیکھیں۔ بعض دفعہ فرش کے اوپر بندے کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور بری طرح گرتا ہے۔ دین نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان میں نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اطمینان اور سکون سے آئیں، بے شک تیز چل کے آئیں، اور لیکن آتے ہی ادھر سے اللہ اکبر کیا اور ادھر سے رکوع میں چلا گیا۔ اب قیام تو ہوا ہی نہیں، قیام فرض ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد کم از کم 2 یا 3 سیکنڈ اتنا تو رکیں، اتنا رکیں گے تو قیام ملے گا، اور اگر رکیں گے نہیں تو قیام تو چلا گیا، فرض چلا گیا۔ تو آ کے اطمینان کے ساتھ اللہ اکبر کہیں اور پھر رکوع میں جائیں، جلدی کرتے کرتے کہیں نماز ہی خراب نہ ہو جائے، ساری محنت ہی نہ چلی جائے۔ تو یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح رکوع میں نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ دیکھا گیا ہے کہ کبھی ایک پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تھکاوٹ کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، بہت تھک گیا ہے انسان تو اس کو اجازت ہے وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کے نماز پڑھے، بجائے اس کے کہ وہ دائیں بائیں پاؤں پر کھڑا ہوتا رہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نفل نمازوں میں قیام اگرچہ فرض نہیں، لیکن اگر کوئی بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کو ثواب آدھا ملے گا، نصف ثواب ملے گا۔ اس میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے نصف ہوگا۔ ایک صحابی کا عجیب واقعہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نفل بیٹھ کے پڑھ رہے تھے۔ حضور ساری رات اکثر عبادت کرتے تھک جاتے تھے، تو وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ بے تکلفی میں بڑا پیار کرتے تھے صحابہ حضور کے ساتھ، ایسے ہاتھ رکھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے پوچھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں نے تو یہ حدیث سنی ہے آپ کی کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، تو آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مسئلہ تو ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے، لیکن میری خصوصیت ہے کہ مجھے بیٹھ کر پڑھنے میں بھی پورا ثواب ملتا ہے، پورا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک مسئلے کا پتہ چلا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی ہے۔ تو حضور عبادت زیادہ کرتے تھے، تھک جاتے تھے، لیکن اس چیز کو عام عادت نہیں بنانی چاہیے۔ بعض دفعہ دیہات میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفل کھڑے ہو کر ہوتے ہی نہیں۔ وہ عربی آدمی کبھی کسی کا مہمان آیا تو اس نے دیہات کی مسجد میں نماز پڑھی تو دیکھا سارے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ تعجب سے اپنے اس میزبان سے پوچھنے لگا کہ اس مسجد میں سارے معذور ہیں، یہ معذوروں کی مسجد ہے؟ اس نے کہا نہیں، معذوروں کی مسجد نہیں ہے، لیکن ایک یہاں رواج بن چکا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفل کھڑے ہو کے نہیں، نفل کھڑے ہو کے پڑھنے چاہیے، پورا ثواب لینا چاہیے۔ ہاں تھک کے تھکاوٹ ہے تو پھر آپ بیٹھ کے بھی پڑھیں۔ اسی طرح تیسری چیز نماز کے اندر قرات ہے، قرات جو ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے علاوہ جو ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں، یہ فرض ہے۔ کتنا فرض ہے؟ چھوٹی 3 آیات جیسے سورہ کوثر، اور بڑی 1 آیت بھی پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ اور اس میں مسئلہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرات کہتے ہیں زبان اور ہونٹوں کے حرکت کر کے الفاظ کو ادا کرنا، زبان بھی حرکت کرے، ہونٹ بھی حرکت کرے۔ اب آپ دیکھیں نا، میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے تو میری زبان بھی حرکت کر رہی ہے، میرے ہونٹ بھی حرکت کر رہے ہیں۔ بعض نمازیوں کو دیکھا ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد خاموش کھڑے ہیں، ان کے ہونٹ حرکت نہیں کر لے۔ جب ہونٹ حرکت نہیں کر رہے تو زبان حرکت کیسے کرے گی؟ زبان بھی خاموش، ہونٹ بھی خاموش، تو گویا خیالوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، خیالوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں ہوگی۔ قرات فرض ہے، فرض کو چھوڑ دیا تو نماز کیسے ہوگی؟ یہ بہت سارے نمازی اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور چپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بس تصور کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، صورتیں نہیں، ایسا نہیں۔ قرات فرض ہے اور پراپر طریقے سے اس کو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی نیا مسلمان ہوا ہے، یہ کوئی دیہاتی ان پڑھ ہے، ابھی تک اس نے قرات سیکھی نہیں، تو اس کے لیے آسان ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے یہ الفاظ میں سے کوئی لفظ سیکھ لے، کوئی جملہ سیکھ لے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی اس طرح کا جملہ سیکھ لے، ساری نماز میں یہی پڑھتا رہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس لیے کوئی معذور ہے، نیا مسلمان ہوا ہے تو ابھی تو نماز اس نے سیکھی نہیں ہے۔ اسی طرح وطر کی 3 رکعتوں میں اور نفل کی ہر رکعت میں اور جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں قرات فرض ہے، قرات فرض ہے، ضروری ہے۔ اور
فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح رکوع جو ہے، جس طرح میں نے بتایا قیام بتایا، اس طرح رکوع یہ سمجھے کہ رکوع یہ ہے کہ میری ہاتھ کی پشت پر اگر کوئی پانی کا بھر کے پیالہ رکھ دے یا دودھ کا بھرا پیالہ رکھ دے تو وہ گرنے نہیں پائے گا، اور اگر میں یوں ہوں گا تو پیالہ ٹک سکے گا؟ پیالہ نہیں ٹک سکے گا۔ رکوع کا مطلب بالکل یہ پشت ہموار اور سیدھی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ پشت سیدھی رکھتے ہیں، سر اٹھا دیتے ہیں یا سر جھکا لیتے ہیں، اور بعض تو رکوع ہی ایسے کرتے ہیں، حالانکہ بوڑھے نہیں ہوتے، بڑھاپا نہیں ہوتا، رکوع ہی ایسے کرتے ہیں۔ تو معذور آدمی تو کچھ نہ اس کے لیے گنجائش ہے کہ جیسے رکوع کرے، صحت مند آدمی کا رکوع ایسے ہونا چاہیے، بالکل سیدھا ہموار۔ اور رکوع کی حالت میں جب ہاتھ گھٹنوں پر ہوں گے تو ایسے جیسے گھٹنے پکڑے ہوئے، دیکھنے والا دیکھے جیسے اس نے اپنے گھٹنے پکڑے ہوئے، اس طرح کا رکوع ہونا چاہیے۔ یہ رکوع کا طریقہ ہے، اور یہ بھی نماز کے اندر ارکان میں سے ہے، فرائض میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ سجدہ نماز کا وہ عمل ہے کہ جس سے زیادہ خوبصورت اور باعظمت عمل اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہی فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب نمازی سجدے کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب سجدے میں جائیں، آپ کی پیشانی بھی زمین پر ہو، آپ کی ناک بھی زمین پر ہو، آپ کے دونوں ہاتھ دونوں کانوں کے برابر ہوں، اور آپ کی یہ جو بازو ہیں یہ پیٹ سے الگ ہوں، اور پیٹ بھی رانوں سے الگ ہو۔ اس طرح ہموار طریقے سے سجدہ کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان ہڈیوں پر سجدہ ضروری ہے، پیشانی اور ناک کی ہڈی، ہاتھوں کی ہڈیاں، اور اسی طرح گھٹنے کی ہڈیاں، اور پاؤں دونوں زمین پر لگے ہونے چاہیے۔ بعض دفعہ دیکھا گیا کہ نمازی سجدہ کر رہا ہے، پیچھے پاؤں کی 2 لتیاں مار رہا ہے، کبھی ایک کبھی دوسرا، کبھی بعض دونوں پاؤں اٹھا، دونوں پاؤں اگر سجدے میں اٹھے رہے نہیں لگے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے پاؤں دونوں زمین پر لگے ہونے چاہیے، اور تکلف تو نہیں کرنا چاہیے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہوں۔ اگر آپ دونوں پاؤں ٹکائیں گے تو خود بخود قبلہ رخ پاؤں کی انگلیاں ہو جائیں گی، لیکن بعض دفعہ انسان کی بناوٹ میں فرق ہوتا ہے یا کچھ درد ہوتا ہے تو تکلف نہیں کرنا، لیکن عام طور پہ انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ تو سجدہ پراپر طریقے سے اس طرح کرنا چاہیے۔ احادیث میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ احادیث اگر آپ کو ساری سناتا جاؤں گا تو پھر یہ مکمل نہیں ہوگا۔ احادیث ہر عمل کے ساتھ 2 3 احادیث بیان ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آخری عمل جو ہے وہ قعدہ اخیرہ کسے کہتے ہیں؟ اتحیات میں بیٹھنا، اتحیات کی مقدار، یعنی جتنی دیر میں ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات کہاں مکمل ہوتا ہے؟ عبدہ و رسولہ پر اتحیات مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اتنا بیٹھنا یہ فرض ہے، اگر ادھر سے بیٹھا ہے اور فوراً سلام پھیر دیا تو نماز نہیں ہوگی، کم از کم اتنی مقدار میں بیٹھے گا تو پھر سلام پھیر دے گا تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اعمال سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔